السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام غزالی جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ موت کا معاملہ نہایت خطرناک ہے، لوگوں اس سے بہت غافل ہیں، لوگ جو ہے اس سے بہت غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں کبھی مرنا ہی نہیں ہے اور ہمیشہ دنیا میں زندہ رہنا ہے۔ اول تو اپنے مشاغل کی وجہ سے اس کا ذکر ہی نہیں کرتے، یعنی اپنے اپنے کاموں میں اس طرح پڑے رہتے ہیں گویا کہ ہمیں کبھی مرنا نہیں ہے اور ہمیشہ ہمیں زندہ رہنا ہے، اور اگر کرتے ہیں تب بھی چونکہ دل جو ہے دوسری طرف مشغول رہتا ہے، ہم سب کا دنیا کے کاموں میں مشغول رہتا ہے اور یہ سوچتے ہیں کہ ایک دن مرنا ہے پتہ ہے، لیکن اس کو غور و فکر نہیں کرتے۔ اس لیے محض زبانی کہنا مفید نہیں ہوتا، بلکہ ضرورت اس کی ہے کہ دل کو سب کی طرف سے بالکل فارغ کریں اور اس کو اس طرح سوچیں، اس طرح سے سوچنا ہے گویا کہ موت سامنے ہے، جس کی صورت یہ ہے کہ اپنے عزیز و اقارب اور جاننے والے احباب کا حال سوچیں، یہ سوچے کہ ہم سے پہلے جو دنیا سے جا چکے ہیں، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے رشتہ دار جو دنیا سے جا چکے ہیں، ان کا کیا حال ہو چکا ہے۔ ان کو چارپائی پر لے جا کر مٹی کے نیچے ہم نے داب دیا ہے، اور ان کی صورتوں کا کیا حال ہوا ہوگا، ان کے اعلیٰ منصوبوں کا خیال کرے کہ انہوں نے جب وہ دنیا میں تھے تو انہوں نے بڑے بڑے امیدیں باندھی ہوں گی، بڑے بڑے خواب سجائے ہوں گے، آج وہ مٹی کے نیچے کس طرح ہم نے داب دیا ان کو، اور یہ غور کرے کہ اب مٹی نے کس طرح ان کو ان کی اچھی صورتوں کو پلٹ دیا ہے۔ آج مٹی نے ان کی صورتیں، مٹی کی وجہ سے ان کی صورتیں مسخ ہو گئی ہیں، ان کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے جو ہے الگ ہو گئے ہیں۔ کس طرح بچوں کو یتیم کر کے وہ دنیا سے جا چکے، بیوی کو بیوہ اور عزیز و اقارب کو روتا چھوڑ کر دنیا سے چل دیے، ان کے سامان، ان کے مال، ان کے کپڑے پڑے رہ گئے، وہ جو دنیا میں کتنے قیمتی قیمتی مال، زیور، کپڑے، ساری چیزیں دھری کی دھری رہ گئی۔ یہی حشر ایک دن ہمارا بھی ہونا ہے، ہم سب کا ہونا ہے۔ کس طرح وہ مجلسوں میں بیٹھ کر قہقہے لگاتے تھے، وہ یعنی کہ کس طرح سے ہنستے تھے، یہ سوچتے تھے کبھی ہمیں مرنا ہی نہیں ہے۔ آج خاموش پڑے ہیں، آج وہ خاموش پڑے ہیں، کس طرح دنیا کی لذتوں میں مشغول تھے، آج مٹی میں ملے پڑے ہیں، آج وہ مٹی میں ملے ہیں۔ کیسا موت کو انہوں نے بھلا دیا تھا، آج اس کے شکار ہو گئے ہیں۔ کس طرح جوانی کے نشے میں تھے، آج کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، آج ان کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ وہ سوچتے تھے کہ ہم جوان ہیں، ہم تندرست ہیں، ہم صحت مند ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا، ہمیں کوئی بیماری نہیں ہو سکتی، ہم مر نہیں سکتے، لیکن آج مٹی کے نیچے دب چکے ہیں، وہ قبر میں کا شکار ہو چکے ہیں۔ کیسے دنیا کے دھندوں میں ہر وقت مشغول رہتے تھے، وہ دنیا کے کاموں میں اس طرح سے مشغول ہوتے تھے گویا کہ دنیا ہی ان کے لیے اصل ہے، آخرت اصل نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی کو اپنا سب کچھ سمجھتے تھے، آخرت کو سوچتے تھے کہ یہ آخرت کبھی آنی نہیں ہے، ہر وقت مشغول رہتے تھے۔ آج ہاتھ جو ہے الگ پڑا ہے، پاؤں الگ پڑا ہے، زبان کو کیڑے چمٹ رہے ہیں، بدن میں جو ہے کیڑے پڑ گئے ہیں۔ کیسا کھلکھلا کر وہ ہنستے تھے، آج دانت گرے پڑے ہوئے ہیں ہوں گے۔ کیسی کیسی تدبیریں سوچتے تھے، دنیا میں رہنے کے بہت بڑے بڑے منصوبے بناتے تھے، برسوں کے انتظام کر کے انہوں نے رکھا تھا، حالانکہ موت سر پر تھی، مرنے کا دن قریب تھا، مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ آج رات کو ہم مر جائیں گے۔ یہی حال ہمارا ہے، آپ سب کا ہے۔ آج میں اتنے انتظامات کر رہا ہوں، آج ہم سب اتنے بڑے بڑے انتظامات کرتے ہیں، کل کے لیے بڑی بڑی چیزیں اکٹھا کرتے ہیں، اور کل کی خبر نہیں، کل ہم رہیں نہ رہیں۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ یعنی کہ
اتنے بڑے بڑے سامان ہم اکٹھا کر کے رکھتے ہیں، لیکن ہمیں ایک وقت، ایک لمحے کا بھی ہمیں بھروسہ نہیں کب کیا ہو جائے۔ موت جو ہے اٹل ہے، اور موت کب آ جائے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تو اپنی زندگی میں موت کو بکثرت یاد کرے، اور جب انسان موت کو یاد کرے گا تو اسے اپنے اعمال کی فکر ہوگی، اور اسے اعمال کرنے کا دل چاہے گا، اسے دنیا کی لذتوں سے بے رغبتی ہوگی، اور اللہ کی طرف رجوع کرے گا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قبر کو اور موت کو ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے اعمال کی تیاریاں کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام